Assalamu alaikum. My name is Harim and my video is for the students of MA History and this topic is from the book of Research Methodology and Historiography. आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये तकरीबन पेपर में आ जाता है 2-3 साल बाद छोड़ के, या तकरीबन आता रहता है. अगर आप पास्ट पेपर्स भी देखें तो ये रिपीट होता रहता है. एक रिपीटिंग क्वेश्चन है ये. आपने इसको बहुत अच्छे से करना है. اور क्वेश्चन یہ ہے کہ تاریخ سائنس ہے یا آرٹ ہے, وضاحت کریں. تو تاریخ جو ہے سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ سائنس کیا ہے. آپ نے تاریخ کو ایکسپلین کرنا ہے دو طریقے سے, کہ یہ سائنس کیسے ہے اور یہ سائنس کیسے نہیں ہے, اس کو سائنس کیوں کہا گیا. تو یہ سب پوائنٹس آپ ڈسکس کریں گے. اب سائنس میں کیا ہوتا ہے آپ بتائیں گے کہ اس میں آپ کے پاس کچھ حقائق ہوتے ہیں, آپ ان پر ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان پر کچھ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, تجربات کرتے ہیں, یعنی تجربات کی کسوٹی سے گزارنا. سائنس جو ہے تجربات کی کسوٹی سے گزارنا, اور جو نتائج اخذ کیے جاتے ہیں پھر ان نتائج سے عام اصول آپ کچھ متعین کر لیتے ہیں. اور سائنس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جتنی بار بھی ایکسپیریمنٹ کریں آپ کے پاس سیم ایک نتیجہ آنا چاہیے, آپ کا کنکلوژن سیم ہونا چاہیے, چاہے آپ 2 سال بعد کریں, 3 سال بعد کریں, یا پھر آپ کرتے رہیں مسلسل. لیکن اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو ہسٹری میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہے ریسرچ کر رہے ہیں, آپ کے پاس بار بار ویسے نتائج نظر نہیں آئیں گے. ہسٹری کا جو تعلق ہے, تاریخ کا جو تعلق ہے, اس کا تعلق معاشرے سے ہے, اور معاشرہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. تاریخ کیا ہے؟ تاریخ یہی ہے نا کہ ادوار جو ہے, مختلف جو ماضی کے ادوار ہیں ان کا مطالعہ, اور جتنے بھی ماضی کے واقعات ہیں نا وہ ہمارے پاس ایک سیکوینس کے ساتھ ہیں, تاریخ در تاریخ ہے ہمارے پاس موجود ہیں. اور جتنے بھی ہمارے پاس واقعات موجود ہیں تاریخ کے, جیسے کہ غزوہ بدر کی مثال لے لیں, تو غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا, تو وہ اس میں لکھنے والے کا جو تاریخ دان ہے, جو ایک مورخ ہے, اس کے لیے بھی کچھ الگ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ بھی مورخ کیسا ہونا چاہیے, وہ تاریخ کیسی لکھے. تاریخ نویسی جسے کہا جاتا ہے, تاریخ نویسی یعنی تاریخ کو لکھنا. تو اب جو ہے یہ تاریخ ایک سائنس ہے یا نہیں ہے. آپ نے تو بتا دیا کہ یہ سائنس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بار بار اس پہ ایکسپیریمنٹس کریں گے, ہمیں سیم ریزلٹس نہیں ملیں گے. ایک پوائنٹ یہ بنتا ہے. اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں کہ تاریخ ایک سائنس ہے, کیوں سائنس ہے یہ؟ کیونکہ ہم ماضی میں جا کر واقعات کو دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں, اور ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے سچائی آ سکے, پتہ چلے کہ ایکچول میں کیا ہوا تھا. تو اس وجہ سے سائنس میں بھی ہم جو ہے بار بار ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, اس پر ریسرچ کرتے ہیں. اسی طرح سے تاریخ میں بھی ہوتا ہے. لیکن اب جو تاریخ ہے اس کے لیے جب آپ اس پر ریسرچ کرتے ہیں, اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں, اس پر جتنے بھی آپ ورک کرتے ہیں, مختلف اخبارات دیکھتے ہیں, دستاویزات دیکھتے ہیں, رسالے دیکھتے ہیں, کتابیں دیکھتے ہیں, ڈیفرنٹ رائٹرز کو آبزرو کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس کوئی خاص تجربہ کیا یا کوئی لیبارٹری نہیں ہے جو کہ سائنس کے لیے ہوتی ہے. اب سائنس میں جب آپ نے ایکسپیریمنٹس کرنے ہوتے ہیں نا, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک باقاعدہ تجربہ گاہ ہے جہاں پر ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں, ایک اسپیسیفک جگہ. لیکن تاریخ میں ایسا نہیں ہے. اس لیے بھی آپ کہیں گے کہ تاریخ سائنس نہیں ہے. یہ سائنس کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اس میں حقائق کو جاننا چاہتے ہیں, ہم مشاہدات کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم اس پر ریسرچ کرتے ہیں, اور ڈیفرنٹ ہمارے پاس سورسز ہوتے ہیں, جیسے کہ کتابیں ہوتی ہیں, ہم ان کا استعمال کرتے ہیں, ماضی میں جھانکتے ہیں. اسی طرح سے اب اس میں جو مورخ ہے, ٹھیک ہے, جو تاریخ کو لکھتا ہے, مورخ اکثر اوقات جو ہے نا, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, بعض دفعہ نہیں بلکہ اکثر جو مورخ ہوتا ہے وہ تعصب سے کام لینا شروع کر دیتا ہے. تعصب سے کیسے وہ کام لیتا ہے کہ اگر کوئی پرسنالٹی ہے, پاسٹ میں کوئی ہسٹوریکل کریکٹر ہے, اس کے ساتھ اگر اس کی کوئی پرسنل اسے وہ اچھا نہیں لگتا نا, تو اس کے بارے میں وہ کچھ نہ کچھ اپنے پاس سے لکھنا شروع کر دے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مورخ کو تعصب سے کام نہیں لینا چاہیے. وہ جو کچھ بھی لکھ رہا ہے اپنی پرسنالٹی کو الگ کر کے لکھے, تاریخ نویسی کرتے ہوئے, تاکہ جو حقائق ہیں, اصل میں جو واقعہ ماضی میں ہوا تھا وہی واقعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کل کی جنریشن ہے ان کے سامنے حقیقت ہے. یہ نہیں کہ اس پرسنالٹی نے کچھ لکھ دیا ہے کہ مجھے فلاں کریکٹر اچھا نہیں لگتا تھا, اس واقعے میں ایسے ہوا, اس نے غلط کر دیا. کسی کو بھی وہ ایڈمائر نہ کرے اور کسی کو بھی وہ کنڈیمڈ نہ کرے, نہ تو کسی کی تعریف کرے اور نہ ہی کسی کی مذمت کرے.
تو یہ ہوتا ہے مورخ کا کردار۔ اب جب آپ اس سوال کا جواب لکھیں گے، اس میں آپ نے اپنے سارے جتنے بھی آرگیومنٹس ہیں وہ دینے ہیں، مکس بیشک دے دیں یا سیپریٹلی پہلے بتا دیں کہ یہ سائنس کیوں نہیں ہے، پھر آپ بتا دیں کیوں یہ سائنس ہے۔ اب ماضی میں یہ تھا کہ کچھ ایسے مضامین تھے جو کہ سائنس کے درجے میں آ رہے تھے، تو اس وقت تاریخ کو بھی دیکھا گیا، تو تاریخ کو بھی سائنس کے درجے میں ایڈ کیا گیا، کیونکہ اس کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے ایسے حقائق آ رہے تھے جس میں ہم ایکچول میں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہاں، تاریخ ایک سائنس ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ کو سائنس کہا جا سکتا ہے تو یوں کہ تاریخ تحقیق اور جستجو کی ایک سائنس ہے۔ سائنس میں خاص جو ہے ہمیں خام مال پر تجربات کیے جاتے ہیں، تو تاریخ میں ماخذات اور مختلف ذرائع سے جمع ہونے والی معلومات ہمارے پاس خام مال کی صورت میں ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا موہنجو داڑو اور ہڑپا، وہاں سے کھدائی کے دوران جو ہے کچھ سکے ملے تھے اور کافی ساری جو چیزیں تھیں، دستاویزات ملی، اس سے ہم نے کیا کیا کہ حقائق کو جاننا شروع کر دیا۔ ہمیں سکوں سے پتہ چلا کون سا دور تھا، کون حکمران تھا، اس وقت کیا ہوتا تھا، مطلب چیزوں کو دیکھ کے نا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا تھا۔ تو یہ سب چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ لیکن جب آپ اپنا یونیورسٹی کے پیپر میں آنسر لکھ رہے ہوں گے تو آپ نے ایسے بالکل بھی نہیں کرنا کہ آپ ٹوٹلی کہہ دیں کہ یہ سائنس ہے یا ٹوٹلی کہہ دیں کہ یہ آرٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تاریخ جو ہے وہ ایک آرٹس ہے، لیکن آپ نے جو ہے غیر جانبدار رہنا ہے۔ پہلے آپ نے اپنے آرگیومنٹس دینے ہیں سائنس کے حوالے سے، پھر دے دینے ہیں کہ یہ سائنس نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، اس کے علاوہ کیا تاریخ آرٹ ہے، اس حوالے سے آپ کیا ایکسپلین کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ ایک آرٹسٹ جو ہے جب تصویر بناتا ہے تو وہ اپنا آپ اس میں داخل کرتا ہے، چیزوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتا جیسے کہ وہ حقیقت میں موجود ہیں۔ ایک شاعر اور ادیب بھی جب اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنا فن کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہ مختلف قسم کے کمپیریزنز کرتے ہیں۔ شاعر جو ہے نا موازنہ کر کے، جیسے کہ اپنی محبوبہ کو وہ پھول کے ساتھ کمپیئر کر لے گا، تو یہ اس طرح سے یعنی سہارا لے کر لکھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو جتنے بھی کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اشاروں اور کنائیوں سے بات کی جاتی ہے شاعری میں، اور کبھی علامت نگاری کے ذریعے اصل حالات جتنے بھی ہیں ان کو خفیہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو لفظی ایک حقیقت ہے اس پر یہ مبنی نہیں ہوتے۔ تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ اس میں افسانوں کے بجائے حقائق آپ نے بیان کرنے ہوتے ہیں۔ اگر حقائق کو آپ کمپیئر کرنا شروع کر دیں گے جیسے کہ شاعر کرتا ہے، تو اور علامات کے پردے میں چھپا دیا جائے تو حقائق نہیں رہتے۔ اسی وجہ سے مورخ کو جو تاریخ لکھ رہا ہوتا ہے اس کو بالکل غیر جانبدار رہنا ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات ان پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تہمات کا الزام بھی لگا دیا جاتا ہے۔ تاریخ نویسی کو حقیقی کرداروں کا چلتے پھرتے دکھانا ہوتا ہے، خواہ وہ سادہ طبیعت کے ہوں یا رنگین مزاج۔ اگر مورخ اپنی رنگین مزاجی سے کسی عام دیہاتی کردار میں شاہی مزاج داخل کر دے تو یہ تاریخ نہیں بلکہ افسانہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے جو ہے یہ آرٹ نہیں کہا جا سکتا۔ تاریخ جو ہے وہ ایک آرٹ نہیں ہے، اس میں آرٹ کے عناصر موجود ہیں جن کا حد میں رہنا لازمی ہے، اور جو یہ عناصر حد سے بڑھنے لگتے ہیں تو تاریخ مسخ یعنی ختم ہو جاتی ہے۔ So, subscribe to my YouTube channel and share it with your friends also تاکہ ان کو بھی ہیلپ ہو سکے، کیونکہ مزید اس طرح کی میں ویڈیوز جو ہیں اپلوڈ کرتی رہوں گی۔ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا، اور اس کے علاوہ اگر آپ کا اس میں سے کوئی کوشچن ہو یا آپ کے ویوز جو ہیں وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں دیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور لیکچرز بھی اپلوڈ کروں۔ So stay connected to my YouTube channel. Okay then, اللہ حافظ.